اب نیکسٹ آپ کو خلیفہ بنا اس دیا نے جائے نکما کر دیا ہم کو، ورنہ آدمی تھے ہم نے کچھ کام کیا۔ حضرت وائس پریسیڈنٹ آپ کو بولے ہی اسٹرکٹ انسٹرکشن دیتا رہے، لیکن یہ اب تو پہلی مرتبہ آئی ہے، پہلی بار ہے مگر ہم پرانے محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس خانقاہ سبحانیہ میں مولود کے موقع پر آج ایک بہترین آپ لوگوں کو نصیحت سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے اللہ کے مقدس کلام سے شروعات کی جائے۔ آپ حضرات اور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مان دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مان دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنا
کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی لگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا دل بھی تو کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ گلی گلی سج گئی سج گئی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی کر سج گیا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی رہے، دنیا میں جہاں بھی رہے، آباد رہیں گے آباد رہیں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، میلاد کریں گے میلاد کریں گے، جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، کر کے چراغ خوشیاں مناؤ، عاشق نے مدنی لائٹ میں زگمچا دیا، یہ زیادہ ضروری ہے سبھی کو بتا دیا، ان کے یہ تیرا مستنبی لاد نبی سے، ان کے یہ تیرا مستنبی لاد نبی سے، جو سال سال چلتا تھا وہ بھی بجھا دیا، لگتا ہے تیری کال میں کالا ضرور ہے، ہاں گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی کر سج گیا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ آپ سبھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں، پیام مسرت جہاں کو سنانے، ہر ایک امتی کو خدا سے ملانے، پیام مسرت جہاں
گھڑی ہے یہ ہے کس کی آمد یہ کیسی خوشی ہے عجب واقعہ ہے یہ کیسی گھڑی ہے یہ کس کی ہے آمد یہ کیسی خوشی ہے زمین آسمان سب لگے جگمگانے زمین آسمان سب لگے جگمگانے حضور آ رہے ہیں 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 لگاتے ہیں جبریل کعبے پہ جھنڈا سناتے ہیں یہ ساری دنیا کو مژدہ لگاتے ہیں جبریل کعبے پہ جھنڈا سناتے ہیں یہ ساری دنیا کو مژدہ زمانے میں ہر سمت رحمت لٹانے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں اس شعر پر خاص توجہ دوشنبے کا دن اور تاریخ 12 نبوت کا بن کر کے روشن ستارہ دوشنبے کا دن اور تاریخ 12 نبوت کا بن کر کے روشن ستارہ جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں ہوئے جس گھڑی آپ مکے میں پیدا کہا جھوم کر کے خوشی میں کعبہ ہوئے جس گھڑی آپ مکے میں پیدا کہا جھوم کر کے خوشی میں کعبہ بتوں سے مجھے صاف ستھرا بنانے بتوں سے مجھے صاف ستھرا بنانے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں گناہگار جس دم پریشان ہوں گے انہیں دیکھ کر حشر میں کہیں گے گناہگار جس دم پریشان ہوں گے انہیں دیکھ کر حشر میں کہیں گے خدا سے ہماری شفاعت کرانے خدا سے ہماری شفاعت کرانے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں اے شمسی یہ ہے ان کے آنے کی برکت یہاں پھر نہ آئے گی کوئی مصیبت اے شمسی یہ ہے ان کے آنے کی برکت یہاں پھر نہ آئے گی کوئی مصیبت جو یثرب ہے اس کو مدینہ بنانے حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قابل احترام معزز مہمان اعلیٰ ظرف مفتی محمد احسان اللہ صاحب چترویدی خطیب الامام نورانی مسجد اپار ہنڈی اور ہمارے ایک اور مہمان مشیر خادری صاحب دعوت برکاتہ جو ایک مدرسے کے محتمل بھی ہے غالباً میری معلومات کے مطابق وہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہے اور خلفائے حضرت محمد ایوب صدیقی دیگر مریدین معتقدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ سچادہ رشید خانقاہ سبحانیہ نے ایک نظام بنایا ہے میلاد کمیٹی کا. میلاد شریف کا ایک نظام مرتب کیا ہے. اس نظام میں خانقاہ سبحانیہ کے خلفاء ایک ایک خلیفے کو ایک ایک دن تفویض کرے کہ وہ آقا جہاں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرے اور خلفاء و مریدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدار و عظمت کو روشناس کرائیں. اسی سلسلے میں مجھ ناچیز کو بھی ایک دن تعین کیا ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ ہم کسی مدرسے سے فارغ بھی نہیں ہیں اور دینی علوم میں آپ کے سامنے صفر ہے. پھر بھی کتاب کے ذریعے میں ایک ٹیچر ہوں. ساری زندگی درس و تدریس میں گزری ہے، سائنس انگریزی میں. اسی ضمن میں میرے پاس ایک کتاب ہے. اس کتاب میں ایک مضمون کو میں نے سلیکٹ کیا تاکہ میں جلد از جلد اس کو آپ کے سامنے پڑھ کر یہاں
अपनी जिम्मेदारी से सुबह हो जाऊंगा। इजाजत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, इल्ला बिमा शाअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप सब इस आये करीमा से वाकिफ हैं, क्योंकि आयतुल कुर्सी के चंद आयात हैं जिसको मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। आयतुल कुर्सी में कुल 8 सिफात इलाहिया हैं, जिसमें पहले 5 जो है वो अल्लाह ताला के सिफात इलाहिया हैं। उसके बाद 3 जो है वो आक़ाए दो जहां की अज़मत, क़द्र व मंजिलत और आपके आला दर्जात की अक्कासी करते हैं। और बाकी 3 आए मुबारका फिर अल्लाह ताला की सिफात इलाहिया है। तो अब देखिए यहाँ पर तरतीब देखिए, पहले और आखिर अल्लाह ताला अपने सिफात इलाहिया को ज़ाहिर कर रहा है और दरमियान में अपने महबूब को रख लिया है। जैसे कि कलमे तैयबा में दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, पहले और आखिर में अल्लाह ताला का कलमे तैयबा। तो ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग मामूली चीज नहीं होती, क्योंकि हर जगह यहाँ पर आप देखिए हम बैठे हुए हैं और दरमियान में मुफ्ती साहब, ये बाइंडिंग है। नुमाया आप नुमाया फर्क कर सकते हैं, तो जो दरमियान में होता है वो आला होता है। तो ये पहले से चला आ रहा है। अल्लाह ताला इस निज़ाम को पहले ही मुतय्यन कर दिया है कि दरमियान में रहने वाला बेमिसाल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया में तिलकल रसूल फद्दलना अला बादिहिम अला बाद, हमने रसूलों के दरमियान एक दूसरे पर फजीलत दी और उसमें सबसे ज्यादा दर्जा मेरे महबूब को अता किया। सारे अंबिया के सिफात मेरे आका में है। उसने यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेजादारी, आंचे उबाल हमादारा दूत। ये कौम माइकल हार्ट कौम है जो ग्रेटेस्ट 100 में सबसे पहले हुजूर को रखने वाला, सबसे पहले अल्लाह की तायीद कर चुका है। मगर फिर भी द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड में माइकल हार्ट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल नंबर पर रखा और वो
عیسائی ہے، مسیحیت کو ترویج کرنے والا ہے، ان کے لیے تیسرا نمبر چنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی اور رسول نہیں بلکہ ایک اسٹیٹسمن تھے، ایک فلاسفر تھے، ایک واریر تھے، ایک پلانر تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات میں ایسی چھاپ چھوڑی، کسی کوئی لائف کا کوئی چیپٹر ان کے بغیر نامکمل۔ آپ عبادت لیں، کیریکٹر کو لیں، لین دین کو لیں، اکنامکس تجارت کو لیں، ہر معاملے میں آپ نے اپنی امت کو ایک نہج کیا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے میں میری بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ تیسرے صفات جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے منسوب ہیں۔ سفارش کرے بے اس کے حکم کے جانتا ہے، اس کے حکم کے بغیر سفارش کرے یہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہتے۔ یہ کلمات پاک آیت الکرسی کے 3 جملے ہیں۔ آیت الکرسی میں اول سے آخر تک 11 صفات الہیہ بیان ہوئے۔ تفسیر روح البیان میں آیت الکرسی کی تفسیر میں ہے من ذا الذی سے بما شاء تک 3 اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس سے پہلے 5 صفات الہیہ ہیں اور ان کے بعد 3 صفات الہیہ بیان ہوئے، اور درمیان میں 3 صفات مصطفیٰ بیان ہوئے، جیسے کہ کلمہ طیبہ میں آگے پیچھے اللہ کا نام ہے اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے جملے میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوا کہ قیامت میں پہلا وقت جبکہ معصومہ تو کیا انبیاء کرام بھی نفسی فرما دی کہ اس وقت اگر کوئی ذات کریم بارگاہ الہی میں اذن پا کر شفاعت فرمانے والی ہے تو وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر جب دروازہ شفاعت حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاک پر کھل گیا تو علماء، مشائخ، چھوٹے بچے، کعبہ معظمہ، قرآن کریم، ماہ رمضان سب ہی شفاعت کریں گے۔ بہت اتنا سبب ہے انعقاد بزم حشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی محشر کی انتظام صرف آپ کی عظمت کو دکھانے کے لیے، مگر دروازہ اسی ہاتھ سے کھلے گا۔ خیال رکھے کہ شفاعت کی 4 صورتیں، بڑے کی چھوٹے سے، جیسے کلکٹر تحصیلدار سے کسی کی سفارش کرتا ہے،
बराबर वाले की बराबर वाले से, जैसे कलेक्टर सेशन जज से केडर पे एक साथ लेवल बराबर केडर कर किसी की सिफारिश कर दे, छोटे की बड़े से मगर थूनस के साथ अपने ख्याल से। अगर हाकिम या सुल्तान ने मेरी बात ना मानी, जमाने के वास्ते छोटा बड़े के सामने, अगर हाकिम ने मेरी बात ना मानी तो मैं हुकूमत में गड़बड़ मचा दूंगा। ये तीनों शफाअतें कि अगर ये तीनों शफाअतें रब की बारगाह में नामुमकिन नहीं। कुफार इसी शफाअत के मुतखिब थे, यहाँ इसकी नफी हो रही है। चौथी शफाअत, छोटे की सिफारिश करना किसी बड़े की बारगाह में महज उसकी मोहब्बत और करम की बुनियाद पर, इसे शफाअत बिल इज़्न कहते हैं। महबूबान इलाही यही शफाअत करेंगे। शफाअत के लिए इल्म गैर जरूरी और हदीस फौज का मतलब, दूसरे जुमले में इरशाद हुआ कि वो शफीउल मुज़्निबीन इन लोगों के आगे पीछे के हालात जानते ही, यानी वो ये भी जानते ही कि दुनिया में किस हाल पर थे, मुसलमान थे, काफिर थे, मुनाफिक थे, और ये भी जानते ही कि आइंदा क्या हाल होगा। जहन्नमी हैं या कि जन्नती, अगर जहन्नमी हैं तो किस तबके के लायक हैं, अगर जन्नती हैं तो किस दर्जे में रखे जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में या कि जन्नत अदन में या किसी और जगह। और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि अगर तबीब मरीज के मर्ज को ना पहचाने और ये ना समझ सके कि काबिल इलाज है कि नहीं या नहीं, तो वो इलाज क्या करेगा। जब तक बीमारी डायग्नोज नहीं होती तब तक कोई डॉक्टर से तशखीस नहीं कर सकता। इसी तरह अगर शफीउल मुज़्निबीन काबिल शफाअत और नाकाबिल शफाअत को ना पहचाने तो शफाअत किस तरह फरमाएंगे। दुनिया में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों के जहन्नमी या जन्नती होने की खबर दी। अशरे मुबश्शिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हसनैन वगैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जन्नती होने के अलावा ये भी बताया कि फातिमा जन्नती बीवियों की सरदार नहीं। इमाम हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार नहीं। जिहाद में एक मुसलमान बहुत शिद्दत से काफिरों को मार रहा है और बाद सहाबा किराम ने इसकी तारीफ की, फरमाया ये सब कुछ है मगर वो जहन्नमी है। सब कुछ है मगर जहन्नमी है। आखिरकार उसने आखिर वक्त खुदकुशी कर ली। मिशकात बाबुल ईमान बिल क़द्र में है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दोनों मुबारक हाथों में 2 किताबें लिए हुए सहाबा किराम की मजलिस में जलवागर हुए और फरमाया कि इस किताब में तो जन्नती लोगों के नाम, इनके बापों के नाम, इनके कबीलों का जिक्र है, और दूसरी में दोज़खियों के नाम, कबीला वगैरह मज़कूर है। और आखिर में इनका टोटल लगा दिया गया कि कुल जन्नती इतने और दोज़खी इतने। वो जो एक हदीस में आया है कि मुनाफिकीन हौज़े कौसर पर आते हुए रोके जाएंगे, तो हम फरमाएंगे कि ऐ फरिश्तों इनको आने दो, ये मेरे सहाबा हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद क्या किया। ये तमाम गुफ्तगू महज इन बेदीनों को शर्मिंदा करने के लिए है, वरना यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे हैं और वहाँ याद न रहे, ये क्यों कर मुमकिन है। इसकी पूरी बहस हमने अपनी किताब जाउल हक में जो शाये हो चुकी है। तीसरे जुमले में इरशाद हुआ, वो लोग जो शफीउल मुज़्निबीन के इल्म से नहीं पाते मगर जितना वो शफीउल मुज़्निबीन चाहे, यानी हुजूर के इल्म को वली कुतुब गौस बल्कि अंबिया किराम
फरिश्ते वगैरह कह नहीं सकते। हाँ, जिस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम चाहे तो इनको बता दे। हकीकत ये है कि इल्म मुस्तफा ये एक समंदर है, उस समंदर से लेने वाले मुख्तलिफ ज़र्फ रखते हैं। लोटे वाला लोटा अभी किससे लाता है, घड़े वाला घड़ा और मुश्क वाला कोई फकत चुल्लू से पानी लेता है और कोई बदनसीब वहाँ से भी महरूम ही आता है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम एक ही समंदर मुस्तफ़ा से फैज़ लेने वाले हैं, मगर बक़द्र बर्दाश्त हर साहिब ने लिया। हसीदा बरदा शरीफ में इसको खूब बयान किया, फरमाया। इस मज़मून को मौलवी क़ासिम साहब देवबंदी ने अपने रिसाले तफ़दील नास में खूब वज़ाहत से बयान किया। गरज़ की इस आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत और इल्म और अता का बहुत वज़ाहत के साथ जिक्र हुआ है। मुशीर रज़ा ख़ान मिसबाही साहब तबला तशरीफ़ ला रहे हैं। माशाअल्लाह टोलपुर में मदरसा जामिया मोहम्मदिया नेशनल इस्लामिक स्कूल के बानी और मोहतमिम भी हैं। माशाअल्लाह उलमा का जिस तरह इस्तक़बाल करना चाहिए, ये इसलिए कि उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, तो इसलिए अन्नज़्रु इला वजहिल इबादत, तो इसलिए भी आइए जोश व खरोश के साथ उनका इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना मुशीर साहब। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अपने आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहर बार में दुरूद का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैहिस सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामिईन, आज आपके सामने बहुत बड़ी हस्ती जो खतीबुल हिंद के नाम से भी कहें तो कम नहीं है, तो उनके सामने हमारे जैसा कोई बयान करे तो गोया कि सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। लेकिन चूँकि ये सरवरे कायनात और सारी मौजूदात के फ़ख्र उनकी महफिल है, तो अपना नाम भी हम उसमें शामिल करना मुनासिब समझते हैं कि हमारा नाम भी उनके नाम लेवाओं में आ जाए। तो मौलूद का मुबारक महीना है। सबको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल की आज कितने 5 तारीख है गालिबन। हाँ, इसी महीने में हमारे आका व मौला आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जहाँ भी सुन्नी हैं और अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क रहते हैं, तो वो इस महीने में अपने आका की याद ज़रूर मनाते हैं। वो सूरत हाल कहीं बेजा रसूमात से भी घिरी हुई हो, लेकिन
ان کی عقیدت کی جھلک اس میں ضرور رہتی ہے. اور آج یہاں پر تو بہت سادی اور سہانی محفل ہے. میں ہمیشہ سنتا تھا, آج یہاں آنے کا موقع ملا تو واقعی میں یہ کسی بھی بیجا رسومات سے پاک محفل ہے. تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو گئی. بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسی جگہوں پہ ایسے مواقع کی محفلیں کی جاتی ہیں. تو اللہ جو ہے اس کو دائم اور قائم رکھے. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے رکھا ہے پھٹافٹ میں اس کا ترجمہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. ابھی 1500 سال پچھلے سال جو ہے ہمارے نبی کی ولادت کا جو ہے سال گزرا ہے. 1500 سال مطلب 15 صدی ہو گئے. مگر بہت سارے لوگوں کو ابھی جو ہے یہی نہیں سمجھ میں آیا اور ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ سرکار کی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. ابھی جو ہے 1500 سال گزر گئے ہیں, ابھی ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں. بلکہ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلا دلیل, جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے عقل اور خرد اور علم سے نہیں ناپنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائے گا بندہ. تو انہوں نے دلیل دیا کہ جس نے بھی ابھی ڈیبیٹ ہوا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وحدانیت پر, ربوبیت پر کسی جو ہے دو آدمیوں کا ڈیبیٹ ہوا تو انہوں نے اس کی نفی کرتے ہوئے, اس کو خارج کرتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جس نے علم سے خدا کو جاننے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا, جس نے عقل و خرد سے جاننے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا. اب یہ بتائیے ایک مثال کے طور پر یہاں پر یہ پھول ہے, خوشبو دے رہا ہے, خوشبو بڑی میٹھی ہے, لیکن آپ خوشبو کا اندازہ لگانے کے لیے اگر اس کے کلیوں کو آپ اپنے منہ میں رکھیں تو آپ کو مطلب کڑواہٹ پائیں گے, خوشبو کا اس سے اندازہ تو ہوگا نہیں. تو یہاں پر جیسے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کو آپ جو ہے عقل و خرد علم سے نہیں ناپ سکتے, نہیں جان سکتے, اسی طریقے سے جب طریقہ کار غلط ہوتا ہے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کتنے شان, کیسی عظمتوں, کہاں جو ہے کون سی کارکردگی کی جائے, وہ جو ہے ایک جو ہے مینو بنا کر کے اور اس کو واضح کیا جائے کہ کس انداز میں منایا جائے. یہ نہیں کہ ہاں یہ منع ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. 1500 سال میں یہ بھی نہیں سمجھا بندہ تو وہ کیا سمجھا دین کو نہیں. اللہ فرما رہا ہے روز اول سے جب سے قرآن نازل ہوا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے, میں سمپل ترجمہ کر رہا ہوں اس کا, آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ جب بھی اللہ کا فضل تم پر ہو اور اس کی رحمت ہو, جب بھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک, تو اس فضل اور اس رحمت کی وجہ سے فلیفرحوا, تو تم خوشی مناؤ. سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ تمہارے اوپر فضل کرے, تمہارے اوپر کوئی رحمت کرے تو صرف اس وجہ سے تم خوشیاں مناؤ. اور خوشیاں منانے کو محدود نہیں کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, لیکن قرآن اگر فرماتا ہے تو کوئی بھی بات قرآن کا یہ ہوگا کہ اس میں ہمیں بیجا رسومات سے تو پاک رکھنا ہے نا. تو بس وہ جو ہے وہ حد اگر آپ سمجھ لیجئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس آیت کا ترجمہ صرف فلیفرحوا, تو صرف اسی وجہ سے کہ تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے, تم پر اس کا جو ہے اس کی رحمت ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے تم جو ہے خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون, اور آگے بتایا گیا ہے کہ تم جو بھی بھلائیاں اس خوشیوں میں جمع کر سکتے ہو, جھنڈے لگانا, جھنڈے اٹھانا,
गलियों को सजाना, कुमकुमे लगाना, जितनी भी भलाइयां तुम जमा कर सकते हो वो सब भलाइयां उस खुशियों में शामिल है। शरीयत का दायरा कुरान जब बता दिया तो दायरा आप समझ गए कि बेजा रसूमात जो आज है उसको सिर्फ एक तरफ रख दीजिए, तो जितनी भी अच्छाइयां आप कर सकते हो खुशियां मनाने के सिलसिले में वो मना सकते हो। अच्छा, अब ये फजल अल्लाह फरमा रहा है, जब भी फजल हो, जब भी उसकी रहमत हो, तो मैं आपको एक दो और जो है आयतों के तवस्सुल से मैं बताता हूँ कि हजरत ईसा इब्न मरियम रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जब अल्लाह ने दस्तरखान नाजिल किया तो हुक्म फरमाया कि ऐ ईसा, ये दिन को खुशी मनाओ, ताकि ये दिन जो है अगले और पिछले लोगों के लिए ईद का दिन कहलाए। सिर्फ आप सोचिए कि अल्लाह का फजल ये कि अल्लाह ने जो है दस्तरखान नाजिल किया उनपे, तो इसकी वजह से कहा कि इस दिन को ईद के दिन जैसा मनाओ, खुशी मनाओ। तो जो नबी जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सारी आसाइशें ऐ लोगों में तुम्हारे लिए पैदा किया। वही तवद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना चाहो मेरी नेमतों को तो नहीं गिन सकते, इतनी नेमतें तुम पर। तो एहसान नहीं जतलाया कि मैं कोई बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर जो है करम कर दिया, नहीं कहा। लेकिन जब अपने आखिरी नबी को भेजा तो क्या फरमाया पता है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने सारी नेमतों को दे करके ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर ये एहसान, ये करम है, लेकिन मैं अपना नबी, अपना खास महबूब तुम्हारे ऊपर भेज करके तुम पर एहसान किया, एहसान अजीम किया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, इससे बड़ा फजल कोई हो ही नहीं सकता। अब अगर इतना बड़ा फजल हो जाए तो फिर कुरान की वो आयत नजर में रखो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो फिर हमें चाहिए कि नबी से बढ़कर कोई जो है हमारे ऊपर अल्लाह का फजल बड़ा है ही नहीं। अब इस दिन भी हम खुशी ना मनाएं और एक दूसरे का गिरेबान खींचते रहे कि ये जायज है, ये नाजायज है, शिर्क है, ये बिदात है। गोया कि हम अब यही नहीं समझ पाए कि मतलब हम कहाँ 1500 साल में हमें यही नहीं समझ में आया। अल्लाह हमको तौफीक दे और ऐसे लोगों के जो अकीदे हैं उनसे अल्लाह ताला हमें हिफाजत करे। हमने टाइम ज़्यादा ले लिया। हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह साहब आपकी दुआ, जो मतलब ये वक्त और हालात के हिसाब से अगर कहा जाए तो किसी भी जो है 1 लाख 2 लाख की पब्लिक को जो है अगर ये अपना बयान सुनाए तो एक होता है ना कि मुकर्रिर बोल जाता है, बाद में जो है जब कोई पूछे कि क्या सुने, क्या लाए, क्या समझ में आया, तो ज़्यादातर यार अच्छा तो लग रहा था, समझ में आया। लेकिन इनका मामला ऐसा नहीं है। ये कोई भी अहम से अहम टॉपिक भी अगर खुश्क टॉपिक जिसे बोलते हैं उसको भी अगर बयान करेंगे तो वो भी जो है लगभग 99% लोगों को बाकायदा समझ में आता है। तो खतीब उसको नहीं कहते हैं कि जो है चिल्ला दे और खूब वाह वाह नारा लगवा दे, उसको नहीं कहा जाता है। जो अपनी बात सामने वाले को समझा सके, बता सके, वो अदना हो कि आला हो, आलिम हो कि जाहिल हो, वो सब लगभग 99% अगर समझ जाए तो खतीब ऐसे को कहते हैं। ज़्यादा तारीफ हम नहीं करेंगे, वही आपके सामने आप बयान करेंगे, उनकी नसीहतें आप सुने और ईमान ताज़ा करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
سنت زندہ باد نعرہ تکبیر منبر نور پر جلوہ فرما اس سلسلے کے سجادہ نشین کے خلیفہ اور جملہ خلفاء اور جملہ حاضرین سامعین قرب و بعد کے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائیو، اس خانقاہ کے پرکیف اور پرنشاط منظر میں سب سے پہلے اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق سب ہم یکسوئی کے ساتھ ورلڈ کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ، سنسار کے سب سے مہان ویگیانک، دنیا کے سب سے عظیم سائنسداں، یعنی روئے زمین پہ بسنے والوں میں سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے سرجن، سب سے مہان سماج سدھارک، سب سے عظیم ریفارمر، سب سے بڑے اپدیشک نردیشک، یعنی اگر ان بند جملوں کو تھوڑی کشادگی مل جائے تو الفاظ یوں بھی ترتیب پا سکتے ہیں کہ مقرر ایسے کہ مٹھی میں بند کنکریوں کو تقریر سنا دیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، خطیب ایسے کہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو چھوڑ کے صحابی کے لائے ہوئے منبر پہ بیٹھ جائیں تو کھجور کا سوکھا ہوا تنا فراق یار میں بچے کی طرح بلک کے رونے لگ جائے۔ داعی ایسے کہ سامنے کھڑے ہوئے پیڑوں کو آواز لگا دیں تو پیڑ اکھڑ کے، جڑوں پہ چل کے، قدموں میں گر کے، پتے پتے سے کلمہ شہادت گنگنانے لگ جائے۔ اور جملہ نوٹ کریں، ڈاکٹر ایسے کہ خیبر کے دن دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیں تو آنکھیں مصیبوں میں شفا جاتی۔ اور سرجن ایسے کہ جنگ میں تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا نکل کے گال پہ لٹکنے لگے، لوگ کہیں یہ تو بیکار ہو گئی، اسے کاٹ دو، لیکن وہ کہیں نہیں، اپنے قریب بلا کے ہم کاٹنے نہیں آئے، ہم تو کٹوں کو جوڑنے آئے۔ اپنے قریب بلائیں، اپنا لعاب دہن لگائیں اور واپس آنکھ کو اس کی جگہ رکھ دیں۔ آنکھ والا کہے ایسا تو بچپن میں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا آپ کو۔ اور اگر ایک قدم اس میدان میں اور آگے بڑھاؤں، ذرا سماعتوں کو کشادہ کیجئے تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھوکے فاقہ کش ایسے کہ ان کی بارگاہ میں اپنی بھوک کی شکایت لے کر کوئی اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر کے آئے، لیکن بدلے میں جب وہ اپنی قمیض کا کپڑا ہٹا کر کے دکھائیں تو آنے والا حیران رہ جائے کہ میرے تو ایک ہی بندہ، ادھر تو تین تین بندے دکھائی دے۔ اور کھلانے والے ایسے، پلانے والے ایسے کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابیوں کے پیٹوں کو پر کرتے ہوئے،
یعنی وہ جو ربیع النور کی 12ویں شب کو بطن آمنہ خاتون سے مکہ کی وادی میں جلوگر ہو جائیں تو آسمان والے حیرت میں پڑ جائیں کہ آسمان کا نورانی منظر چھوڑ کر زمین کے اندھیروں میں کیسے چلے گئے، اور زمین سے آسمانوں کی طرف جائیں تو زمین والے حیرت میں پڑ جائیں کہ ایک رات میں اتنی دور جا کر کے واپس کیسے آئے۔ یعنی شریشٹھتم سرووچتم گروتم پرجادھنم پروشوتم مہانتم منوہرم اتی سندرم، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پوری تقریر ہو گئی، لیکن کچھ اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، چونکہ ان کی بارگاہ میں کیا خراج عقیدت ہماری اوقات ہے کہ پیش کریں، جن کی خدمت میں کائنات کا ذرہ ذرہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی عظمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی عظمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ اور چونکہ خانقاہ کی محفل ہے اس لیے ایک شعر اور علامہ اقبال کا پڑھوں، کہتے ہیں کہ پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، دل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ 1500 سال ہو گئے، لیکن دنیا میں جب بھی ان کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بات ایک دن بھی پرانی نہیں ہے، آج کی تازہ بات ہے۔ اسی لیے وہ بریلی کا امام عشق و محبت پکار کے کہتا ہے، منہ میں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام کو چومنا، ہونٹوں کو چومنا یہ بدعت ہے، شرک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھو، کہتے ہیں کہ ان کے نام میں اللہ نے طریقہ ہی ایسا رکھا ہے کہ 2 بار میم آتا ہے۔ کتنی بار آتا ہے؟ ویسے تو دوسرا میم مشدد ہے، 3 بار آتا ہے، لیکن 2 بار تو ظاہری میم ہے، آتا ہی آتا ہے۔ اور میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ قاری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے بیٹھیے، جتنے قرہ حضرات ہیں جو مخارج جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ میم اور با یہ دو حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں کو ملانے سے نکلتے ہیں، لیکن با میں اور میم میں باریک سا فرق یہ ہے کہ جب با کو نکالا جاتا ہے، با ادا کیا جاتا ہے تو ہونٹوں کے اندر کی تری کا حصہ ملتا ہے، اور جب میم نکالی جاتی ہے تو ہلکا سا باہر کا حصہ خشکی کا دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تم چومو یا نہ چومو، نام محمد کو چومو، انگوٹھے چومو یا نہ چومو، مگر جب ان کے نام کو لوگے تو ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو کہاں بچاؤ گے؟ تو میلاد کی خوشی مناؤ یا نہ مناؤ، مگر جب لفظ محمد کو لوگے، نام محمد کو لوگے تو ہونٹ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا فکر رضا ہے، منہ پہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور آپ ایک بات اور آپ کی گوش گزار کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں موحدین چند تھے جو چھپے ہوئے تھے، لیکن علانیہ نہ تو کوئی مسلمان تھا نہ کوئی مومن تھا، اس کے باوجود ذات رسول کو سجدہ کرایا گیا، اور یہ کس نے سجدہ کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبی کی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کعبہ نے جھک کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ کعبہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، پوری زمین کی مرکزی جگہ۔ دنیا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، اور اسی مرکزی جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کے نشاندہی کر کے حضرت آدم کو بتا کے کہ یہ اللہ کے گھر کی جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے، سینٹر جھک گیا، اور جب سینٹر جھک جائے، توجہ کریے یار، میں بہت لمبی بات پھیلانا نہیں چاہتا، بس دو باتوں میں سن لو۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت پائے تخت ہے دہلی، تمل ناڈو کی حکومت جھک جائے الگ بات، کرناٹک کی حکومت جھکے الگ بات، آندھرا کی حکومت جھکے الگ بات، مہاراشٹر کی جھکے الگ بات، یو پی کی جھکے الگ بات۔ یہ الگ الگ بات کب تک ہوتی رہے گی؟ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک کو جھکا دو تو سب جھکے ہوئے معلوم ہو۔ ذرا اونچی بولو یار، ایک کو جھکا دو تو سب جھکے معلوم ہو، بولے الگ الگ نہ جاؤ۔ یو پی جھک سکتی ہے، ہو سکتا ہے مہاراشٹر میں کسی دوسرے کی سرکار ہو نہ جھکے، مہاراشٹر جھک گئے، ہو سکتا ہے آندھرا میں کسی اور کی سرکار ہو نہ جھکے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ ایک کو جھکاؤ تو سب جھکے معلوم ہو، تو پتہ لگا کہ سینٹر کو جھکاؤ، سینٹر جھک گیا تو پورا ملک جھک گیا۔ یہ دنیا کا سینٹر خانہ کعبہ تھا، الگ الگ کس کس کو بات، کس کس کو جھکاتے، کس کس کا ذکر کیا جاتا، بس ایک ہی بات میں بات تمام کر دی گئی کہ زمین کے سینٹر پوائنٹ کو جھکا دو، پوری دنیا جھکی نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور قسم خدا کی یہ نکتہ میرے ذہن میں پہلی بار آیا۔ آج سے پہلے پورے ہندوستان میں تقریریں ہوئی لیکن یہ نکتہ کہیں بیان نہیں ہوا۔ یہ ظہیر بھائی کی محبت ہے اور خان کا سبحانیہ کا فیضان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھو تب مزہ آئے گا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ، کعبے نے کیا سجدہ محمد سے یہ کہہ کر
گر میں نہ کروں سجدہ بھلا کون کرے گا. خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی 11 اجی سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. لہذا اب جب خانہ کعبہ جھک گیا دنیا نے دیکھا یار یہ تو وہ جگہ جھک گئی جس کو آنے والے پورے مسلمان قبلہ اول بیت المقدس سے منہ پھیر کر پوری دنیا کعبہ کی طرف جھکے گی. پوری دنیا کعبہ کی طرف جھکنے والی تھی لیکن کعبہ رسول اللہ کے سامنے جھکا اور جب کعبہ رسول اللہ کے سامنے جھکا بریلی والے کی نظر پڑی تو بول اٹھے حاجیو آؤ. ذرا یاد ہے پوچھی بولو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے وہ بات گئی. اب آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو جس کو کعبے کا کعبہ ڈکلیئر کیا ہو 14ویں صدی کے مجدد نے اس کعبے کو کعبہ آپ نے ہمیں بتایا حالانکہ خود مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے کعبہ ہے. پوری کائنات صرف کعبہ ہی نہیں آسمانوں کے کعبہ جنت کا قبلہ تمام فرشتوں کی توجہات کا قبلہ یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا ان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سنت زندہ باد. ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہوئی ہے. آپ حضرات زیارت کریں اور خصوصیت کے ساتھ یہ بس ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس کے بعد بات النظر الی وجہ العالم عبادہ. حدیث شریف میں ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. توجہ کیجئے تو پتہ لگا کہ آقا دو عالم کی ولادت باسعادت پر کعبہ جھکا. اب جب کعبہ جھکا تو اب اس میں ایک سیکریٹ بات یہ ہے کہ کعبہ جھکا لیکن یہ وہ نبی ہے جس نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ہے, قبلہ عبادت بنانا ہے. تو اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی امت, قیامت تک آنے والی امت محمدیہ جب کعبے کی طرف جھکے گی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم جس کعبے کی طرف جھک رہے ہیں یہ کعبہ تو رسول اللہ کی طرف جھک چکا ہے, تو ہم اس کی طرف کیوں جھکے؟ توجہ بولو, بات ذہن میں آئے گی کہ نہیں کہ جب یہ خود جس کی طرف ہم جھکے جب یہ خود ان کی طرف جھکا تو یا اللہ ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی اسی کی طرف جھکے جس کی طرف یہ جھکا. کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سے تعلقات بنائے, اعلیٰ سے تعلقات بنائے, اونچے سے تعلقات بنائے. یا اللہ کعبے کو اگر اجازت مل گئی تو کعبہ تو پھر بھی ایک عمارت ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. جب ایک بے جان عمارت کو اجازت مل گئی تو جس کو تو نے اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے اس کو اجازت کیوں نہیں؟ ذرا اس فکر کو میں بریلی کے امام کی بارگاہ تک لے جانا چاہتا ہوں. حضور اکیلا سوچوں گا, ہو سکتا ہے کہیں گرفت ہو جائے نہ سوچ پاؤں, مگر اللہ نے آپ کو بحر العلوم بنایا ہے. ذرا آپ کے انداز میں سوچنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میرے انداز میں سوچنا ہے تو یہاں سے شروعات کرتے ہیں. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. ذرا توجہ کریے, بڑی خانقاہی بات کر رہا ہوں کیونکہ خانقاہ میں تقریر ہو رہی ہے, اس لیے پیش نظر وہ نو بہار یعنی گنبد خضرا نظروں کے سامنے ہے اور دل کہتا ہے کہ یار یہ وہی ہستی تو ہے جس کو کعبہ بھی جھک چکا ہے, جس کو کعبہ نے سجدہ کیا ہے. تو اے احمد رضا موقع اچھا ہے, تو بھی سجدہ کر لے کیونکہ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے تو یہ کعبے کا کعبہ ہے. اے احمد رضا موقع اچھا ہے, چل سجدہ کر لے. مگر عقل کہتی ہے کہ اے احمد رضا سجدہ کر لے, مگر دوسرے مصرے میں اس کی نفی اس کی وجہ بتا دی. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل
کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے. لیکن پھر بھی عقیدت نے جوش مارا, عقیدت ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی, محبت وہی ہے کہ نہیں یہ تو کعبے کا کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے. پھر اندر سے آواز آئی, اچھا ایسی بات ہے, سجدہ جائز نہیں ہے, سجدہ حرام ہے غیر خدا کو, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو, عشق نے ایک راستہ بتایا. اب کہو تو میں بتا دوں, ذرا مچل کے بولو تو میں بتا دوں. عشق نے ایک راستہ بتایا اور پھر قلم اٹھایا رضا نے, بولے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ. ذرا یار مچل کے بولو, قسم سے میں کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں. بہت ڈیپلی اگر آپ سوچیں تو رات بھر جتنا سوچیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, سر کو خبر نہ ہو. اور پھر آخرکار جب اس بات کی بھی اجازت نہیں ملی تو پھر کہا عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور پھر باپ یہ کہہ کر کے خاموش ہوا جب بیٹے کا نمبر آیا, مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم, جب بیٹے کا نمبر آیا تو اسی بات کو آگے روایت کو بڑھاتے ہوئے کہا, سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اور آگے بات بڑھی, اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان, قسم خدا کی گھرانہ ہی ایسا ہے کہ مدحت آقا میں پوری دنیا میں مدحت آقا نے مشہور کر دیا. گھرانہ ہی ایسا ہے. حسن رضا خان کی بات آئی تو کہتے ہیں, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, تم وہ دو کہ جس میں میرے گھر بھر کا بھلا ہو, تم وہ دو کہ جس میں میرے گھر بھر کا بھلا ہو. بات طویل ہو گئی, لیکن چونکہ اس کی بات ہے کہ جس کی بات 1500 سال سے ہو رہی ہے, لیکن کسی مقرر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اب بات پوری ہو گئی, آگے اب کوئی بات نہیں ہوگی. کسی وائز نے یہ نہیں کہا کہ اب کوئی واز نہیں بچا, کسی خطیب نے نہیں کہا کہ اب کوئی خطبہ نہیں بچا, اب کوئی بات نہیں ہوگی. بات تو دیکھو, اس شخصیت کی بات میں کتنا اثر ہے کہ روزانہ ہر زبان میں, دنیا کے ہر کونے میں, ہر روز, ہر دن اور ہر رات بات ہوتی ہے, مگر بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی, بات ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کو پوچھا. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا, اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور عیسیٰ ابن مریم کو یاد کرو. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تمہارے درمیان اے بنی اسرائیل اللہ کا نبی ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا من بعد اسمہ احمد, اور میں اس نبی کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. اور احمد میرے نبی کا نام آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ. زمین پر مصطفیٰ کا نام محمد ہے اور زمین کے نیچے مصطفیٰ کا نام محمود ہے. اور کتنے مزے کی بات ہے, کبھی اگر وقت ملا تو اس پہ اور گفتگو کروں گا کہ نہ اللہ کے نام میں نقطہ اور نہ محبوب کے نام پہ نقطہ, اللہ کا نام بھی بے نقطہ اور محمد کا نام بھی بے نقطہ. اس کے بارے میں بس آخری بات سن لو,
قرآن شریف جب نازل ہوا تھا نا تو اس میں ایک بھی نقطہ نہیں تھا. با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے جب قرآن نازل ہوا تو نہیں تھا. تا کے اوپر 2 نقطے ہیں لیکن قرآن نازل ہوا تو پورا قرآن غیر منقوط عربی میں تھا. 100 سال کے بعد نقطے لگے. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. اور زبر زیر پیش یہ بھی 100 سال کے بعد لگ بھگ. اس لیے کہ ہم عجمی قرآن کو ٹھیک سے پڑھ سکے, قرات قریش پہ پڑھ سکے. لیکن جن نقطہ لگانے والوں نے نقطے لگائے انہوں نے با پہ تو نقطہ لگایا, تا پہ تو نقطہ لگایا, سا پہ تو نقطہ لگایا. بولو سا پہ کتنے نقطے ہیں؟ ذرا اونچی بولو. اوپر نیچے. با پہ کتنے نقطے ہیں؟ اوپر نیچے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. پتہ لگا کہ اتنے تمام حروف پہ نقطہ لگانے والے چاہتے تو میم پہ بھی نقطہ لگا سکتے تھے لیکن نہیں, چاہتے تو ہا پہ بھی نقطہ لگا سکتے تھے لیکن نہیں. اس لیے کہ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ جب محبوب کی محبت کی حفاظت کرنے والا رب ہو, جب محبوب کے اوصاف کو بتانے والا رب ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ اوصاف تو اوصاف نام پہ بھی نقطے کا بوجھ رکھ سکے. اس لیے شاعر نے کہا آجا باعث میں تجھ کو بتلا دوں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد, نام پر بوجھ نقطے کا ہے میرے رب کو گوارا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان نبی کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد آنے والے ہیں. من بعد اسمہ احمد, اور ان کا نام احمد ہے. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ آ گئے تو لوگ بولے ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. لیکن جادو کہنے والوں نے ہی یہ دنیا دیکھتی ہے کہ جو کٹر تھے وہ تو کوئی یہاں مارا گیا کوئی وہاں مارا گیا, مگر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر برسائے تھے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کہ ان کے نام پہ گردنیں بھی انہوں نے کٹائی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. استغفر اللہ ربی. میں ساری آج ہی پلا دوں گا تو دوبارہ موقع نہیں دو گے نا. اچھا چلیے میں ہاں اس ضمن میں بہت اچھی بات ہے کہ یاد آ گئی اور وہ بھی گوش گزار کیے دیتا ہوں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ نے کہا ہوا جملہ قرآن میں نازل فرمایا. اس کے تعلق سے ذرا بس غور کرنے کی یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ زور سے بولو. پہلے آئے ہیں دنیا میں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ہی سب سے پہلے. وہ بریلی کا عاشق ارشاد فرماتا ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر یعنی حضرت آدم, اس گل کی یاد میں کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو میرے پھول ہیں یعنی میری اولاد میں ہیں, لیکن حقیقت میں میرے نخل. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل یعنی حقیقت میں میرا بیج, میری بنیاد, میری بنا, میری اصل, میری حقیقت. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن یہ آیت نازل ہوئی ایک یہودی نے سن لی تو
تو یہودی کہنے لگا اے عمر اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے. کیا بولا؟ عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر کا وجدان سماعت کیجئے, حضرت عمر کا انٹیوشن, حضرت عمر کا وجدان. کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے غور کیا کہ یار اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے, کیونکہ اس وقت یہودی دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور مدینہ میں اگر وہ سچائی کو سمجھنے والے کچھ لوگ تھے تو ان میں سب سے زیادہ یہودی لوگ تھے, کیونکہ ان کے پاس ان کے قول کے مطابق, اور قول کے مطابق کیا حقیقت میں آسمانی کتاب تھی جس میں وہ تحریفیں کر چکے تھے, مگر تھی آسمانی کتاب, کچھ حقیقتوں کو سمجھتے تھے. اس لیے حضرت عمر نے غور کیا کہ یار یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس دن کو عید کا دن بنا لیتا تو اللہ نے بھی اس میں کوئی سیکریٹ رکھا ہوگا. کہتے ہیں جب میں نے غور کیا, جب میں غور کرتے کرتے اس بات پہ پہنچا کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تو مجھ پہ یہ راز منکشف ہوا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا تھا. اسی لیے جمعہ کو اللہ نے پہلے ہی سید الایام آلریڈی عید بنا دیا. سبحان اللہ. اب توجہ کیجئے جناب, پھر ہم کس کس کو عید مناتے یار, کس کس کو عید مناتے؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو عید مناتے. جس دن صحابہ کو 1000 کفار پر فتح حاصل ہوئی اس دن کو عید مناتے. ہمارے پاس تو مواقع اتنے تھے کہ کس کس کو عید مناتے. یا جس دن مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ والے کہتے ہم تو اسی دن عید منائیں گے. جس دن ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت آئی ہے مکہ والے کہتے ہم تو اس دن کو عید منائیں گے. جس دن یہ پیدا ہوئے ہیں بدر والے کہتے ہم تو اس دن کو عید منائیں گے جس دن ہماری مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے. احد والے کہتے ہم تو اس دن کو عید منائیں گے جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی لگائے ہوئے فوجی دستہ کو ہٹنے کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان اس لیے کیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ رسول کے حکم کو نہ ماننا ہی سب سے بڑا نقصان ہے. اس لیے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کہاں تک سیلیبریشن کرتے, اس لیے علماء سر جوڑ کے بیٹھے اور اللہ نے ان علماء کے سینے کو کشادہ کر کے یہ بات ظاہر کر دی کہ اے لوگوں الگ الگ کہاں عید مناؤ گے, اس لیے تم نے اسی دن کو عید منا لو جس دن یہ سب تمام نعمتوں کا آقا پیدا ہوا ہے, تمام نعمتیں جن کے صدقے میں ملی ہیں. اسی لیے کہا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا اس کو رگ وید میں بھی ذکر کیا گیا ہے. کون سے وید میں؟ رگ وید. یہ 4 وید ہیں جو ہندوؤں کی مذہبی گرنتھ ہیں, رگ وید, یجر وید, اتھرو وید, سام وید. ان 4 ویدوں میں جو سب سے پرانا وید ہے اسے رگ وید کہتے ہیں. رگ وید میں اسی مصطفیٰ کے نام کو سنسکرت میں یوں بیان کیا گیا ہے احمدی پتوش پریمیدام مرتس جگربہم سوری شاجنی صرف لکشیو چالا پی بھاوشتی جنو مما. یہ سنسکرت کا اس کا وید کا مول منتر ہے. احمدی پتوش پریمیدام مرتس جگربہم سوری شاجنی. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے, چونکہ آج کل سنسکرت ایک ایسی مفقود زبان ہو گئی ہے کہ جو کہتے ہیں ہماری ہے ان کو بھی نہیں ہے. کہتے ہیں احمدی پتوش پریمیدام مرتس جگربہم سوری شاجنی. کہتے ہیں احمد نے, احمد بھی کہا گیا سنسکرت میں, اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے احمد. کیا زور سے بولو, اور قرآن میں کیا کہا گیا من بعد اسمہ احمد. اب اس کا سنسکرت کے شلوک کا ترجمہ کر دیتا ہوں. احمد نے اپنے رب سے گیان بھری جیون ویوستھا کو پراپت کیا, یعنی احمد نے اپنے رب سے دنیا کو نمونے عمل بنانے والی زندگی کو حاصل کیا. اور میں اہم سوریہ شاجنی, اور میں سورج کے سامان روشن ہو رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وید. اور کس کے تعلق سے؟ مصطفیٰ کے. کس کے تعلق سے؟ قسم خدا کی, ابھی ہمارے بزرگوار نے ارشاد فرمایا کہ مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی نا The 100, اس نے پہلا استھان, پہلی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, جبکہ وہ خود عیسائی تھا. میں کہتا ہوں جناب
عیسائی ہو، یہودی ہو، جین ہو، سکھ ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ رب کے محبوب کی ذات ہے کہ ذات ہی ایسی بنائی ہے کہ اگر کوئی حقیقت بولنا چاہے تو بغیر ان کا نام لیے حقیقت بیان کرنے سے۔ تو کہتے ہیں میں سوریہ کے سمان روشن ہو رہا ہوں، اور سورج کی روشنی اگر سرا میں نکلے تو کیا ٹنکور میں نہیں نکلتا؟ بولو زور سے۔ سرا والا کہے بھئی میرے یہاں سورج نکل رہا ہے اور کہیں نہیں ہے، تو ٹنکور والا کہے گا بے وقوف ذرا 60 کلومیٹر آ کے ہمارے یہاں دیکھ، یہاں بھی چمک رہا ہے۔ اور وہ کہے نہیں صرف میرے ہی یہاں ہے، تو بنگلور والا کہے گا تھوڑا اور آگے بڑھ، میرے یہاں آ کے دیکھ یہاں بھی چمک رہا ہے۔ آدمی چکر میں ایک وقت میں سورج ایک جگہ اور روشنی پورے جہان میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بولے یہ تو چھوٹی مثال ہے کہ ایک جگہ سورج نکلے اور آدھی سے زیادہ دنیا کو ایک بار میں روشنی دے، یہ اس سورج کی مثال ہے۔ تو اس سورج سے مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سورج تو پوری دنیا میں صرف کچھ حصے کو چمکاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی روشنی کا یہ عالم ہے۔ رہتے تو مدینے میں ہے، مگر محبت کی روشنی ہر مومن کے سینے میں ہے۔ جمال یار کی رانائیوں کی زو کہاں تک ہے، جمال یار کی رانائیوں کی زو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس ٹاپک کو پھر مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے اور ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ پوری دنیا نے جن کی عظمتوں کا، جن کی آمدوں کا، جن کی بشارت کا خطبہ پڑھا، جن کی نوید کا خطبہ پڑھا، وہ کوئی اور نہیں، ہم گناہگاروں کا والی، ہم گناہگاروں کا آقا، ہم گناہگاروں کا مولا، جن کے بارے میں بریلی کا رضا کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ یہ بھی ایک پوری تقریر ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو ایکسپلین کریں گے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب لوگ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کل مستقیم بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ اے ہمارے کریم رب، علیم و خبیر رب، سمیع و بصیر رب، یا اللہ تو ہمارے ہر کھلے چھپے کو جانتا ہے، مولا ہمارے دلوں کے حالات سے باخبر ہے، یا اللہ ہماری زندگی کے تمام حالات سے باخبر ہے، تمام مقاصد سے باخبر ہے۔ یا اللہ اس بزم کو سجانے میں، بولنے میں، سننے میں، سنانے میں، آداب ذکر و سماعت میں جو کچھ ہم سے لغزشیں ہو گئی ہوں ان سب کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، حاضر ہوئے، جس طرح سے بھی حصہ لیا، مولا اس حصہ لینے پر، پڑھنے پر، شریک ہونے پر، جس طرح سے بھی ہمیں اپنا ہمارے حصے کا جو کچھ تو نے اپنے فضل سے ثواب عطا فرمایا، یا اللہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا ثواب اپنی رضا و رغبت سے سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس عالی بارگاہ سے، اس وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء و مرسلین 1,24,000 کم و بیش کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے وسیلے سے محض اور ماقرہ کا ثواب جملہ
صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعین، تابعات، تابعات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جملہ غزوات و سرایا کے شہداء غازیان دین متین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ما حضر و ما فرق سباب جملہ سلاسل حقہ کے بزرگان دین مشایخ اعظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بانی سلسلہ قادریہ حضور سیدنا شہباز اللہ مکانی قطب ربانی غوث سمدانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ بانی سلسلہ چشتیہ حضرت سیدنا شیخ الہند آقائے ہند ولی نعمت عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول۔ یا الہ العالمین خانقاہ سبحانیہ اور اس سلسلے کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول۔ یا الہ العالمین سرا اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی تیرے محبوبین محبین بندے آرام فرما ہیں، یا اللہ ہم جن جن سلسلوں میں مرید ہیں مولا ہمارے ان تمام سلسلوں کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ روح زمین پر جتنے بھی مزارات میں تیرے محبین بندے آرام فرمائے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی تیرے محبوبین محبوب محبین ہیں ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم جتنے بھی لوگ دعا میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں مولا ہمارے گھروں سے اور جتنے بھی روح زمین پہ لوگ زندہ ہیں یا اللہ ان سب کے گھروں سے جو بھی با ایمان دنیا کے ساتھ چلے گئے اس سب کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین اس سلسلے کا فیضان ہم سبوں پہ عام فرما۔ یا الہ العالمین اس سلسلے کے بزرگوں کا فیضان ہم سبھی کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو سلسلے کے بزرگوں کا فیضان جاری فرما۔ یا الہ العالمین ہم سبوں کو اپنے اپنے سلسلوں کے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے اس بزم میں حصہ لیا جیسے فدا میں درم میں قدم میں سخن مولا ہم تمام کو تمام طرح کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں جنات کے شر سے محفوظ فرما، انہیں جادو سے محفوظ فرما، انہیں سحر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے سبکدوشی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہیں مولا انہیں مقدمات سے بری فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کی جہاں جہاں عصمت دری کی جا رہی ہے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو کچلا جا رہا ہے ان کو ظلم کیا جا رہا ہے روح زمین پہ مولا ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے مگر یا اللہ تیری رحمتیں تو وہاں موجود ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر آج اس خانقاہ کے بزرگوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ان تمام مظلومین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو فتح عطا فرما، ان ظالمین کو خائب و خاسر فرما۔ یا الہ العالمین ہم تو بڑے کمزور ہیں مگر یا اللہ تو قوی ہے۔ یا اللہ ہم نادار ہیں مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری ذات ہے۔ یا اللہ ہم ناطاقتی کا شکار ہیں مگر تو طاقتور ہے۔ یا اللہ ہم مفلس ہیں مگر یا اللہ تو غنی ہے۔ یا اللہ اپنے کرم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے گوہرے ہمارے دامن مراد میں بھی ودیعت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دامن مراد کو گوہر مقصود سے پور فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی اور تمام جہان کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو اولاد ایمان عقیدوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جب ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ جب دم واپس یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
واشرع علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلى عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.